بولے آواز چیک کرے خالد صاحب کو بولے صحیح یہ شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول لیں. تعلیم و تربیت کورس سینئر لیول. اس میں انشاءاللہ جو حدیث والا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے. سب نے سبق کھول لیا. حصہ دوم کتاب کس کے پاس نہیں ہے؟ حصہ دوم حدیث والا حصہ. یہ تعلیم و تربیت کا سینئر لیول ہے اور اس میں آپ حضرات زیر تعلیم ہیں. تو حدیث والا حصہ کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. دیکھیں حدیث قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اول تا آخر لوگوں کو سنایا، یاد کرایا، بہترین طریقے سے سمجھایا اور اس کے جملہ احکامات اور تعلیمات کا ایک عملی نمونہ پیش فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی و عملی تفسیر اور تشریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال و احوال اور احوال کا نام حدیث و سنت ہے. یہ تعریف آ گئی. یہ حدیث کی تعریف آ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تعریف کیا ہے بھائی؟ پوچھیں گے حدیث کسے کہتے ہیں؟ تعریف یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کا نام حدیث ہے. آپ علیہ السلام کے اقوال، اعمال اور احوال کا نام حدیث اور سنت ہے. یہ سمجھ گئے؟ اچھا. احادیث سے ثابت شدہ احکام قرآن کریم ہی کی تفسیر و تشریح ہے. یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ قرآن کریم کی تشریح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احادیث سے ثابت شدہ جو احکام ہے نا قرآن کریم ہی کی تفسیر اور تشریح ہے، اور ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کو امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اسوہ حسنہ جانتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہمارے لیے اس امت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ حضور علیہ السلام کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے. ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے. زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے میں یا دین کے جتنے شعبے ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں نا. صرف مقصد یہ تو نہیں ہے کہ مسجد والی جو ہے جو مسجد کا وقت ہے یا مسجد کی زندگی ہے وہی صرف دین ہے. دین صرف مسجد تک محدود تو نہیں ہے نا. آپ کاروبار کر رہے، دکان پہ بیٹھ رہے ہیں، کہ اپنی مرضی کی تجارت کریں گے یا دین کے احکامات کی روشنی میں کریں گے؟ آپ گھریلو زندگی ہے، معاشرت ہے، وہ اپنی مرضی سے گزاریں گے یا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے؟ تو دین ہر شعبے کے لیے، صرف مسجد تک کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی مقصد کے پیش نظر اس حصے میں حدیث کی مستند کتاب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستند کتاب مشکات شریف سے 40 منتخب احادیث کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ ابتدا ہی سے بچوں میں احادیث مبارکہ کو سمجھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائے. کس دعا کے؟ نصر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اس کے کیا بن جائے؟ اس دعا کے مستحق بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے. کس کو؟ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو. حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو آپ علیہ السلام نے دعا دی، اللہ پاک تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی، اسے یاد رکھا تاکہ دوسروں تک پہنچائے. اس دعا کے مستحق ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں.
آپ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ پاک کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا حصہ ہے۔ پھر اس میں مضامین ہے، یہ مضامین کے اعتبار سے ہے۔ جیسے پہلا مضمون ہم پڑھیں گے ایمان، پھر ایمان سے متعلق ہم ضروری باتیں پہلے پڑھیں گے، طریقہ کار سمجھ لیں، اسلوب کتاب کا کہ بھئی عربی میں ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ضروری خلاصہ ہوگا ایمان سے متعلق وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ذکر کریں گے اور اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کتاب میں ہوگی۔ اس کے بعد نیچے ایک اور حدیث ہوگی جس کا ترجمہ اور تشریح کتاب میں نہیں ملے گی، وہ ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ ہم کرائیں گے۔ آپ کاپیاں لیں گے، کاپیوں میں وہ ترجمہ اور تشریح لکھیں گے تاکہ امتحان میں یہ بھی آئے گا۔ اگلے دن سبق انشاءاللہ سنیں گے، اور بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ یہ حدیث بھی زبان اس کا ترجمہ اور تشریح ہر ساتھی کو یاد ہو، کوشش یہ کریں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد علم ہے، علم سے متعلق ضروری باتیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد احادیث مبارکہ، تیسرا مضمون بدعت سے متعلق ہے، چوتھا مضمون جو ہے یہ وضو سے متعلق ہوگا، پانچواں انشاءاللہ مسجد سے متعلق، چھٹا نماز سے متعلق۔ اسی طریقے سے آخر تک جو ضروری مضامین ہوں گے وہ انشاءاللہ اس احادیث مبارکہ کے حصے میں ہم پڑھیں گے۔ عربی انگلش کا سبق آپ کا ہو گیا، ایک حصہ وہ ہے اس کتاب کا، عربی انگلش ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، پہلا حصہ ترجمہ اور تفسیر ہے قرآن کا، وہ بھی انشاءاللہ استاذ پڑھائیں گے ابھی، اور ایک حصہ ہے معرفت اسلام۔ تو ابتدائی لیولز آپ حضرات میں سے اکثر پڑھ چکے ہوں گے، تو مضامین چاروں لیولز میں، چاروں کتابوں میں ایک ہی ہے، البتہ اس کے مقصد یہ ہے کہ اس میں فرق ہے، یعنی پرائمر میں آپ کو بالکل آسان ملے گا، بگنر میں پھر تھوڑا سا اس کی مزید تفسیر اور تشریح ترجمہ، اسی طریقے سے جونیئر میں اور سینئر میں استعداد کے مطابق دیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات محنت سے پڑھیں، کل انشاءاللہ باقاعدہ سبق شروع کریں گے۔ اور آج حدیث سے متعلق آپ حضرات نے کچھ ابتدائی بات پڑھ لی کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت کیا ہے، وہی آپ حضرات نے پڑھا۔ کل کے سبق کا مطالعہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔